Audio Jungle. Audio Jungle. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام قادر۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان افطار ٹرانسمیشن HNN نیوز پر۔ آج ہمارے ساتھ قاری عبدالخالق سعیدی اور سانگڑ کے مشہور معروف ثنا خان علی اصغر قادری ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے علی اصغر قادری سے گزارش ہے کہ حمد باری تعالیٰ ہمیں سنائیں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تعمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھے علی اصغر قادری، سبحان اللہ۔ قاری عبدالخالق سعیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاری صاحب، ایک سوال ہے آپ سے کہ والدین کی عظمت کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين احسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حمد و ثنا کے بعد تمام معززین سامعین کرام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدین کے حوالے سے قرآن کے اندر بھی بے شمار آیات مبارکہ موجود ہیں، اور والدین کے حوالے سے احادیث مبارکہ کا ذخیرہ بھی بے شمار ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہا ہے وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، مطلب ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اخلاق حسنہ سے پیش آؤ۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان مقدس ہے۔ میرے کریم فرما رہے ہیں کہ جس کے والدین زندہ ہوں اور اس کی اولاد، اس کا بیٹا صبح سویرے اٹھ کر اپنے والدین کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے، یعنی اچھی نظروں سے، اچھی نگاہوں سے دیکھتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایسے تو ہم پیسے لگا کر جاتے ہیں، آج کل تو حج بھی بڑا مہنگا ہو گیا، غریب آدمی کے لیے بڑا مشکل ترین معاملہ ہو گیا ہے، لیکن دیکھیے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جس کے والدین زندہ اور حیات ہیں، اور وہ صبح اٹھ کر اپنے والدین کو نظر رحمت سے، اچھی نگاہوں سے اٹھ کر دیکھتا ہے، اچھی گفتگو کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے ایک مقبول حج کا، یعنی اس حج کا پتہ نہیں جس کے پیسے بھر کر گیا تھا، لیکن یہ تو ایک مقبول قبول حج کا ثواب مل گیا۔ تو والدین کی یہ فضیلت ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کو میں یہ بھی بتاؤں کہ والدین آپ کے مشرک ہوں، کافر ہوں، تب بھی آپ کے اوپر ان کا ادب و احترام واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام عبد الشمس تھا اور یمن کے رہنے والے تھے، اور ان کی والدہ جو تھی مشرکہ تھیں، کافرہ تھیں، اور کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں غلط زبان استعمال کرتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آئے تو بڑے مغموم تھے، بڑے پریشان تھے، اور بس لمحات گزرے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ آج میں تمہیں پریشان اور مغموم دیکھ رہا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس کیا بتاؤں، آپ جانتے تو ہیں میری ماں کافرہ ہیں، آپ کی شان میں غلط زبان استعمال کرتی ہیں، اس وجہ سے جب یہ میں ان کا کلام سنتا ہوں تو بہت پریشان ہوتا ہوں اور دل دکھتا ہے، درد ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں اپنے حال کے اوپر چھوڑ دو، انہیں کچھ نہیں کہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں آپ کے اوپر، آقا کیا میں انہیں کچھ کہوں تب بھی کوئی میرے لیے مسئلہ ہے، معاملہ ہے، کیونکہ وہ تو کافر ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ، انہیں اف تک بھی نہ کہنا، وہ تمہاری ماں ہیں، ان کا ادب اور احترام تمہارے اوپر واجب ہے۔ تو گرامی ذی وقار، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ یہ معاملہ ہے تو پھر آپ کے دربار میں کون سی کمی ہے، آپ دعا فرمائیے اور میری ماں ایمان والی بن جائیں، اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا جاؤ فٹافٹ گھر جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ گھر گئے اور دروازہ بند تھا، اندر سے کنڈی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے پانی کے قطروں کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ سوچا کہ آج تک کبھی دروازہ بند نہیں پایا، آج کوئی عجب معاملہ ہے، عجب منظر ہے، جو دروازہ بھی بند ہے اور پانی کے قطرے بھی گر رہے ہیں، آواز آ رہی ہے۔ اور کچھ دیر کے بعد ماں آئی، دروازہ کھولا، دروازہ جیسے ہی کھولا آپ اندر داخل ہوئے، کیا دیکھا کہ گھر نور علی نور ہو چکا تھا۔
पूछा हजरत अबू हुरैरा ने, माँ ये क्या मामला है, आप गुस्ल फरमा रही थीं और ये घर नूरुन अला नूर हो गया है। कहा एक आया सी कालियां जुल्फा वाला, बस उन्हें हाथ फेरिया तो घर नूरुन अला नूर हो गया। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वालदैन को बड़ी अज़मत बख्शी है। वैसे तो कुरान पाक में इनका जिक्र आ गया है, लेकिन मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजीद मुहर लगा दी, ठप्पा लगा दिया कि तुम्हारे वालदैन यानी ईमान वाले ना भी हों तब भी उनका अदब व एहतराम तुम्हारे ऊपर वाजिब है। तो एक सहाबी रसूल मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद पे चलना चाहता हूँ। मैं एक यानी गज़वा का ऐलान हुआ, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया, तो वो सहाबी रसूल जो माजूर थे वो पहुँच आए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की, आका मैं भी जिहाद पर चलना चाहता हूँ, मैं भी जंग में शरीक होना चाहता हूँ। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ज़रा ये बताओ कि तुम्हारे वालिदैन ज़िंदा हैं? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मेरी माँ ज़िंदा और हयात है। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उनकी खिदमत को लाजिम पकड़ो, तुम्हारे लिए यही जिहाद है, तुम्हें जिहाद का सवाब यही मिल जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानु मनवालहू ने वालदैन को बड़ी अज़मत बख्शी है, बड़ा मकाम बख्शा है। मज़ीद मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात की तस्दीक कर दी, मुहर लगा दी कि तुम्हारे वालदैन तुम्हारे लिए क्या दर्जा, क्या मकाम रखते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन चंद कलिमात पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। वमा तौफ़ीकी इल्ला बिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे कारी अब्दुल खालिक सईदी साहब। नाज़रीन, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम पैगाम रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन HN न्यूज़ पर। वेलकम टू बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन HN न्यूज़ पर। हमारे साथ अली असगर कादरी साहब साथ हैं। आइए सुनते हैं नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए हमें दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए हमें दीदार अता करना। मुजरिमों जहां भर का महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हो दामन में छुपा लेना। मुजरिम हूँ जगह पर का महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हो दामन में छुपा लेना। मकबूल ये अर्ज़ मेरी लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़ा आए हमें दीदार अता करना। मैं क़ब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका। मैं क़ब्र अंधेरी में घबराऊंगा
جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے ہمیں دیدار عطا کرنا چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نزا آئے ہمیں دیدار عطا کرنا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ قاری عبدالخالق سعیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ قاری صاحب، والدین کی عظمت کے حوالے سے آپ کچھ بتا رہے تھے، مزید کچھ اس کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ والدین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی اللہ کے پیغمبر نے، اللہ کے نبی نے، کہ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے پروردگار مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور تمام مؤمنین کو بخش دے یوم حساب کے دن، یعنی جس دن حساب ہوگا۔ تو والدین کی عظمت کے حوالے سے میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا رہا تھا۔ ایسے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں ان کو پھر کیا صلہ ملتا ہے، ان کو کیا مقام حاصل ہوتا ہے۔ تو گرامی ذیوکر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی والدہ نے رات کو پانی مانگا، کہا کہ بیٹے پانی کی پیاس لگی ہے، یعنی رات کے کچھ حصے، یعنی رات کا کچھ حصہ گزر گیا، اس کے بعد آپ کی ماں نے پانی مانگا اور آپ گھر میں دوڑے، دیکھا نل میں پانی نہیں، مٹکے میں پانی نہیں، پھر نہر کے کنارے دوڑے اور نہر کے کنارے جب پہنچے پانی بھر کے واپس آئے تو کیا دیکھا کہ ماں پھر سو چکی تھی، ماں کی پھر آنکھ لگ چکی تھی۔ پھر وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑے رہے، سرہانے کھڑے رہے۔ پھر رات کو ماں بیدار ہوئی، آنکھ کھلی، دیکھا کہ بیٹا سرہانے کھڑا ہے۔ تو ماں نے فرمایا بیٹے کیوں کھڑے ہو؟ بیٹے نے عرض کیا، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اماں جی آپ نے پانی مانگا تھا، لیکن میں گھر میں دوڑا، نل میں دیکھا، مٹکے میں دیکھا، کہیں پانی نہیں ملا، نہر کے کنارے پہنچا اور وہاں سے پانی بھر کے جب تک پہنچا آپ تب تک سو چکی تھی، آپ کی آنکھ لگ چکی تھی۔ میں نے چاہا کہ آپ کو بیدار نہ کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے آرام میں کہیں خلل آ جائے۔ تو پھر دیکھیے ماں نے اس پانی کو پیا نہیں، ماں نے اس پانی سے وضو کیا، نماز تہجد کا، یعنی نماز تہجد آپ نے شروع کر دی، نماز تہجد پڑھ لی۔ اور دیکھیے جو مائیں پھر اس طرح کرتی ہیں کہ اس پانی سے، یعنی پینے والے پانی سے آپ تہجد کی نماز کا وضو فرماتی ہیں، تو پھر بیٹے حضرت امام حسین پیدا ہوتے ہیں یا پھر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے یعنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے سے رہ گئے، صحابیت کو چھوڑا اور ماں کی خدمت کو لازم پکڑا، اور ماں سے کہتے تھے کہ اماں جی تو بہت چاہتا ہے کہ جاؤں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروں، لیکن حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ طلب تھی، یہ چاہت تھی، یہ محبت تھی، یہ پیار تھا۔ تو پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کیا فرمایا؟ میرے کریم نے فرمایا مجھے یمن سے
محبت کی خوشبو آتی ہے، مجھے یمن سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابیت کے درجے کو چھوڑا اور ماں کی خدمت کو لازم پکڑا، ماں کی خدمت کرتے رہے۔ لیکن ایک روز کہا کہ اماں میرا جی چاہتا ہے کہ میں جاؤں۔ ماں نے کہا جاؤ، جلدی جلدی سے جاؤ، پہنچ جانا، پھر زیارت کر کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، پھر واپس لوٹ آنا۔ حضرت اویس کرنی صبح صبح اٹھے، وضو کیا، نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد ماں کا کھانا ناشتہ بنایا، کھانا بنایا، شام کی روٹی بنا کے رکھ دی اور کہا ہو سکتا ہے کہ رات کو دیر سے پہنچوں، لیٹ ہو جاؤں، اور یہ ماں کی ساری تیاری کر کے رکھ دی، کھانا وغیرہ سب تیار کر کے رکھ دیا، اور وہاں سے دوڑے، یہاں کہاں سے؟ یمن سے دوڑے اور مدینہ منورہ پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی فرما گئے تھے کہ ایک میرا یار آئے گا، اور اسے بٹھانا، اسے کہنا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں۔ اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے، کچھ دیر انتظار کیا اور کہا کہ اماں جی پیچھے بھی اماں جی کو چھوڑ آیا ہوں، کوئی نہیں، اماں بوڑھی ہے، نبینی ہے، اور کوئی ہے نہیں خدمت کرنے والا، بس میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے سلام پیش کر دینا۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے، آتے ہی پوچھا حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اے عائشہ بتاؤ کیا میرا یار آیا تھا؟ آپ نے بتایا جی ہاں آیا تھا، لیکن انہیں جلدی تھی، کہہ رہے تھے کہ میری ماں پیچھے اکیلی ہے اور کوئی خدمت کرنے والا نہیں، ورنہ میں رک جاتا، ٹھہر جاتا۔ تو دیکھیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے درجہ صحابیت کو چھوڑ دیا، کس لیے؟ صرف اس لیے کہ ماں کی میں خدمت کو لازم پکڑوں اور ماں کی خدمت کو بجا لاؤں۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام دیکھیے، ماں نے کہا تھا کہ اے اویس، پوری دنیا اس ہستی کے چرچے کرتی ہے، ذکر کرتی ہے، نام لیتی ہے، لیکن وہ ہستی تیرا نام لے گی، تیرا چرچا کرے گی۔ یعنی کس کے لیے فرمایا؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے لیے فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو یہ مقام کیسے ملا؟ جنہوں نے یہ بخاری شریف کی حدیث لکھی، یہ کتاب لکھی، انہوں نے بھی صرف ماں کی خدمت کو لازم پکڑا، ماں کی خدمت کی، پھر اللہ رب العزت نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا کہ آج مولوی علماء منبر پہ بیٹھ کے ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ رب العزت اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ہمارے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھے قاری عبد الخالق سعیدی صاحب۔ اپنے ہوسٹ غلام قادری کو دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک دیکھتے رہیے پیغام رمضان افطار ٹرانسمیشن HNN نیوز۔ اللہ حافظ۔